جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم. خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے میاں صاحب اور ان کے ایک عرب دوست. کیا حال ہے میاں صاحب آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں, آپ کا کیا حال ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کے یہاں سیٹ پہ مجھے کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے. کس چیز؟ آپ اگر یہاں پہ ایک انڈر پاس بنا دیں, وہ جہاں پہ آپ کا وہ پیچھے رکشا کیمرے والا چل رہا ہے, یوں ٹرالی چل رہی ہے. جی جی, وہ وہاں سے اگر آپ ایک انڈر پاس بنا دیں تو, اور اس میں سے میٹرو بس گزار دیں. میاں صاحب کہتے ہیں رنگ روڈ کے ارد گرد بہت ساری زمینیں اونے پونے خرید لی گئیں اور پھر بہت مہنگی کر کے بیچی گئیں. آپ ساری باتیں میرے ساتھ ہی نہ کریں, کچھ باتیں اس مراکشی سنڈے سے بھی کریں جو یہاں پر بات کرنے کے لیے آیا ہے. یہ مراکش سے تشریف لائے؟ جی جی. ہاں جی, کیا حال چال ہے بھائی آپ کا؟ میاں صاحب نے زیتون کا تیل لے گیا. اجی یار آپ یہ بتائیں, آپ نے پاکستان کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ نہیں, خدا کی قسم. میں ان سے بات کر رہا ہوں. انا کلم انت لا تكلم انت. بہت سمجھ سارے جدے سے تمبو کرائے دینا. والله جذاب هذا. کیا جذاب. یہ کہہ رہے ہیں واللہ وہ چبلے مارے. نہیں, کذاب کہہ رہا ہے. ايوه جھوٹا جھوٹا. انت عربی عارف عربی؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی, لیکن آپ اردو میں بات کریں. گل سچ پتہ کی ہے جی؟ سیدھا ہی رہے گا ستان چو کھیتا چاہے ہی. لا تكلم انت. اسكت. کہنا بات سنو بھائی صاحب, اگر آپ کو آتی ہے اردو پنجابی تو آپ کیوں عربی بول رہے ہیں؟ انا عارف اردو, انا عارف پنجابی. گل اتنا ہوتی ہے میری پہلے گل پہ سن لو. هذا انا اخو. اچھا جی, ايوه بھائی ہیں آپ کے. ہاں اے گل اصل بھائی اپنا سمجھ میری گل. شیخ ادھر دیکھ ذرا. شیخ میں کپڑا دیتا تیرا. شیخ کانفیڈنس دیکھا ہاں جی. شیخ صاحب کا. تینوں پوچھ رہے ہو جن دے پکانے. تینوں نہیں پتا اونٹاں تے بیٹھ کے نا جنجا منگدا. وہ حیا کر وڈے منہ والے, اونٹ سے بیٹھ سکدا یار. اونٹ سے بیٹھا, اونٹ نہ بہ گیا. بات سنیں, آپ نے پاکستان کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کبھی آپ کو یہاں پر زمین چاہیے ہوتی ہے, کبھی شکار گاہیں چاہیے ہوتی ہیں. مذاق ہے پاکستان کی کر رہے ہو تسی اس زمین نال؟ اسی اس زمین نو استعمال کریں گے. اردو میں بات کرو. سر یہ اندرون مراکش دا رہے. دیکھیے آپ ہمارے ایک منٹ, جب میں گل کر رہا ہوں بیچ نہیں بول رہا. میری گل سمجھ آ رہی نا؟ ہاں جی ہاں جی. خادم اعلیٰ پنجاب ہوں, یہاں پہ مرونڈے بیچنے کے لیے نہیں ہے. آپ ہمارے اچھے دوست ہیں. بس بات یہ ہے, اچھے دوستوں کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ ہاں بس اچھی دوستی اسی کو کہتے ہیں. بنجر علاقے پہ نے. کس نے کہا بنجر ہے؟ کی ہوتا بیجیا تجھ لوگوں نے. بہت زیادہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے نا, ہوئی تو نہیں. ہم کر نہیں رہے, یہ ہماری نالائکی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کو دے دیں. یہ ہمارے دوست ہیں, پاکستان کو اس انرجی کرائسس کے ٹائم پہ مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم انہیں گھیر کے لائے ہیں اور آپ انہیں. اچھا, آپ نے گھیرا بھی تو کس؟ آپ بہت انحطاط پذیر نہیں ہے. پہلے تو آپ اور لوگوں کو گھیرا کرتے تھے, مطلب کبھی ٹرکس کو گھیر لیا. ہاں بس ٹرکس تک. بڑے میاں صاحب ٹرکس کو ڈیل کرتے ہیں اور میں ٹرکس کو ڈیل کرتا ہوں. واللہ
یہ بےہودگی کے بغیر ایسے کام کو تیل دے کھوا یا تیرے موت دے کھوے نے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے. وہ پوچھ رہا ہے کہ ان کے تیل کے کنویں ہیں کہ موت کے کنویں. مجھے تو انہوں نے تیل کے کنویں کا بتایا لیکن حرکتیں ان کی موت کے کنویں. شیخ صاحب یہ تو پاکستان سے سب شیخ صاحب کرا لینا ہے میں تیرے کروں یار بات سنو. شیخ یہ اتنا کہہ دی شیخ صاحب رات کی موٹر سڑ گئی. آپ ہمیں زمین دیں گے تو ہم آپ کو کوئی پیٹرول کوئی دوسری تیسری بات. اچھا یار بات سنو, لے لینا ہم تمہیں دے دیں گے. وہ اللہ وہاں سے دے رہے ہو پہ لے لینا لے لینا. نہیں ایک ہی طریقہ ہے. مجھے میاں صاحب سے آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ آپ سے ہمارا معاہدہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے, آپ کے ساتھ معاہدہ کریں گے, لیز پہ دیں گے, ملکیت ہی نہیں دیں گے. یہ طریقہ کار ہے. وہ ڈالنا ڈالنا ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے. واحد آئٹم ہے جس سے یہ ڈرتا ہے بدوؤں کا کروز میزائل. کیا بدوا کا کروز میزائل جی. یہ 2.5 لاکھ بکری تھی 2 کر کے روز کھا گیا ہوں ایک بھی نہیں رہی. تھوڑی گل کر رہے ہیں مجنون انسا مجنون. آہو لیلا مجنون پتا کہ پاگل چول دیا بچیا. مجنون ہے مچھلی. آپ پوچھنا مینو کی پتا. مجنون ہے مچھلی. جی سی ایم صاحب یہ جو ابھی ذوالفقار علی کھوسہ صاحب نے ایک شادی کی ہے یہ اس میں آپ کو ایک چیلنج سا نہیں لگتا اپنے لیے؟ کھوسہ صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے کچھ تھوڑا سا. ہم یہاں کھوسہ صاحب کو ڈسکس نہیں کرنے آئے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے چائنا کا سہیل وڑائی جہاں پر بیٹھا ہوا ہے. آپ کہیں پہلی بار خبرناک پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ ہر دفعہ سہیل وڑائی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اور کیا بنوں ملکہ شراوت بن کے بیٹھوں. اب جس طرح کے مہمان آپ بلائیں گے وہ آپ کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے مراکشی. اس وقت میں سہیل وڑائے ہوں ڈرو اس وقت سے میں نے جب اس کو للچائی نظروں سے. یہاں کے اینکر آفتاب اقبال کو دیکھتے ہی ہمارا ترا نکل گیا. ہم سمجھتے تھے کہ شاید بڑے پولائٹ انسان ہوں گے مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی. حقیقت کیا تھی؟ حقیقت بس یہی حقیقت ہے. اچھا جی نیکسٹ کوشچن. جی پلیز. وہ عربی لگتا نہیں لگ رہا گنڈیاں دی بوری رکھی. کیا رکھی ہے؟ گنڈیاں دی بوری جناب. یا شیخ وہ یاد شیخ دے مٹی دا یاد شیخ تیرے گھر کرتے تو یاد شیخ دے کوئی کھنڈے کہن دیا کوئی اندرون دا کہن دیا. نہیں گڈے اور کسی نے سنڈے بھی کہا تھا. تحمل رکھیے. وہ نکل گئے سر. جی یہ سب میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ بلدیاتی انتخابات روکنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے بلدیاتی انتخابات کا سوال آپ ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو یار پورے پاکستان میں عمران خان نے کروائے ہیں نہیں کروائے, قائم علی شاہ نے کروائے ہیں نہیں کروائے. آپ یہ سوال ان سے نہیں پوچھتے, آپ یہ سوال ہم ہی سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے آپ اگر مہربانی کریں تو یہ میرے آگے فائل کر سکتے ہیں. جب میں جوش میں ہوں تو کیجیے گا, فمل نہ کیجیے گا, میری ٹائمنگ آؤٹ ہو جائے گی. تو آپ نے یہ سوال عمران خان سے نہیں کیا, جب بھی پوچھا آپ نے آپ آگے کریں گے تو میں ٹھا ماروں گا. وہ شیخ 8 گھنٹے کا سفر کر کے اے فائل کے کرنا ہے. اس وقت ہمیں پیار کی ضرورت ہے, آپ پھپے کٹنیوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سمجھیے میری بات. آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیار کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیں خیبر پختونخوا حکومت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل میں بات پتہ کیا ہے جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. خیبر پختونخوا سے تیرا کوئی تعلق ہے؟ انت ما يعرف انت انا افغانستان لازم بدك لا تتكلم انت افغانستان ما يعرف. افغانستان میں کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ تو چرس کا ٹرک منگاؤندے نے جی اور حکے چ پا کے اونٹاں نوں پیاوندے نے. یہ تو خود کیوں نہیں پیتے؟ سر سمجھ نہیں گئی, سارے دن متھے تے کپڑا بنی پھرتے. کبھی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے نصیر بھائی کا چیلنج, اور پہلے چیلنجر جی جناب. بس گیا تو جو اکھیوں کے دوار سجنا, کہاں ہے تیرا دربار سجنا.
یہ پتہ ہے کیوں یہ کر رہے ہیں؟ آپ کی لیرکس ٹھیک نہیں ہے. بس گیا تو سوتنیا کے دوار سجنا. لمبا چوڑا کام ہے. انہوں دا ہیئر سٹائل ٹھیک کوئی نہیں تھے تسی. نہیں آپ کے تو آنکھوں میں گر رہے ہیں. جی آواز میڈم نور جہاں. فلم کا نام ہے دوستی. موسیقار اے حمید. اچھا اچھا اچھا. نذیر بھائی آج آپ ہنی کو بہت مس کریں گے. بالکل. فون سے گیا انہوں نے کہا جی یہ مس نہیں ہونا چاہیے. ہر بےہودگی پہ ہنی یاد آتا ہے. بہرحال ہنی جا رہے خوش رہے. آج وہ ہم میں نہیں ہے لیکن ہمیں خوشی ہے کہ وہ یورپ میں جھنڈے گاڑ رہا ہے کامیابی. ہاں جی جھنڈے 2-4 رہ گئے نا. جی اور تیرا توڑاں گا غرور میں ضرور نی مکھڑے سندوری والی ہے. تیرا توڑاں گا غرور میں ضرور نی. ضرور جی جو تہاڈی حالت ہے تہاڈے کول امرود توڑیا نہیں جاتا. تسی غرور توڑنا. جی نذیر بھائی. آواز عنایت حسین بٹی. فلم کا نام ہے جرنیل سنگھ. جی اکھیاں لاویں نا تے پھر پچھتاویں نا جانا وے تو نہیں جاندا عشق دے معاملے او بلے ہو. واہ کیا بات ہے. جی نذیر بھائی. کوٹ کوٹ پا کے لگ رہا ہے کہ چوہا تو میٹرک کر گیا ہے. ہوں میں کہاں سنڈا بی اے کر گیا کی کرے گا. کیا 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 بی اے کر گیا؟ ٹھنڈا بی اے کر گیا جی. جدو میں چوہا گیا وہ نہیں سنیا تمہیں. جی نذیر بھائی. آوازیں ہیں عنایت حسین بٹی اور منور سلطانہ کی. فلم کا نام ہے پھیرے. جی کل کی ہنسی ملاقات کے لیے آج رات کے لیے ہم تم جدا ہو جاتے ہیں. اچھا چلو سو جاتے ہیں. یعنی گانے تیرے سست ہوندے نے شکل تیری شوخی کو گیر گئی ہے. میں کبھی تعریف ہی کروں گی. تو تے کرنی ہے تیرا اپنا بھی بیڑا کرک ہوئے. کیا گانا گایا ہے. مس زینب. ہائے ہائے زینب تینوں اللہ دا واسطہ ہے انہاں کول لیپ ٹاپ نہ لئی نہ انہاں نوں فون نمبر دئی. اے تینوں کوئی وزارت بھی دین او بھی نہ لئی. جی نذیر بھائی. آوازیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی. فلم کا نام ہے چرس. موسیقار لکشمی کانت پیارے لال. فلم کا نام ہے چرس. یہ والی ہاں جی ہاں جی چرس. اے والی چرس ہور روٹی تے لائی تھی. جی نا. اس درد کے دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے. واہ واہ واہ. یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے. میرا پیو مرے اسی کو مریے. یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں. میاں صاحب یہ عوام کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ. ہاں جی. اس مہنگائی اس ذلت اور اس خرابی میں واقعی یہ عوام 18 کروڑ عوام اس قدر ڈھیٹ کیوں آئی ہے؟ میں اڑو بھائی آپ کو 2-4 ہزار روپیہ دیتا ہوں. آپ یہ گانے مت کریں پلیز. اپنی اس ریچ جیسی جوانی پر نہیں یہی گائے گے. جی آنسو بھی ہیں آنکھوں میں دعائیں بھی ہیں لب پر بگڑے ہوئے حالات سنور کیوں نہیں جاتے. یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں. وہ کٹ گا اینی روٹی کتوں کماواں گے تینوں. اس گانے دا روٹی نہ کی تر لگے. لو جنہ زور لگن دیا سانو نہیں پتا 100 روٹی لگ جانی. جی نذیر بھائی. آواز مہدی حسن. فلم کا نام ہے زخمی. جی پہلی باری میرا سہرا لینے آیا سہرے دے نال میری جاندی ہے بلا اتے کو جانی اتے کھوڈانی. پہلی باری میرا سہرا لینے آیا. 7ویں باری آیا تو نہیں جانا. وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی. وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ اتنا صاحب ہے.
ہائے سر تسی کڈے کرما والے ہو واہ واہ وہ خود نہیں ہے اصل میں احمد رائی صاحب کو ڈیپینڈ کر رہا ہوں. سر وہ گھروں نہیں لینا ہے, جیل چ سی اتوں لینا ہے. خواتین حضرات جو گانا آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ لکشمی کانت پیارے لال کی انتہائی خوبصورت کمپوزیشنز میں سے ایک ہے. یہ فلم ہے پتھر کے صنم, منوج کمار, ممتاز اور وحیدہ رحمان کی بہت عمدہ فلموں میں سے ایک تھی. گایا محمد رفیع نے اور پیش کرنے جا رہے ہیں خالد بیگ صاحب. جی جناب, ویلکم بیک. خواتین حضرات, ادب, آداب, تمیز اور تہذیب کے حوالے سے بھی ہماری قوم کا ہاتھ خاصا تنگ ہے. ایسا کیوں ہے, یہ ہماری گروپ ڈسکشن کا آج موضوع ہے. ہم نے دعوت دے رکھی ہے ڈاکٹر کومل ریاض شیخ صاحبہ کو. آپ ماہر نفسیات ہیں. جی پہلا تو یہ کافی لوگوں کو گڈ مینرز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, ماں باپ نے ان کو صحیح تربیت نہیں کی ہوئی, یا وہ بھی اس سے محروم ہوتے ہیں, انہیں خود مینرزم کا کچھ زیادہ احساس نہیں ہوتا. جی بالکل. اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جی آبزرویشنل لرننگ, لوگ سمجھتے ہیں جی ٹی وی پہ دیکھ لیا, میڈیا پہ دیکھ لیا, جی کافی کانسیپٹ میڈیا ہمیں یہ دیتا ہے کہ حق چھیننا چاہے. ایک گانا بھی ہے سادہ حق ایتھے رکھ, اس سے بھی یہ بڑا ری انفورس آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی جو بات کرنی ہے بدتمیزی سے بات کرو, تمیز سے کسی کو بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ دیکھیں گے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں موسٹلی دے آر ناٹ ویری ویری پولائٹ. یہ بات آپ میاں صاحب کی طرف دیکھتے ہو کیونکہ یہ بات اگر آپ نہ کرتے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا. نہیں, وہ آپ کی طرف دیکھ رہی تھی, اسی وقت چکنا ہو گیا تھا کہ ابھی یہاں سے شاٹ آئی گی, انہوں نے ایسی بات کہی نہیں. یقین کیجئے میاں صاحب کنکھیوں سے آپ کی طرف دیکھ ان کا اشارہ. اچھا واقعی. جی بنیادی وجہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ وجہ یہ ماسکنگ, ہم کور اپ کر رہے ہیں جو ہمارے اندر جو ہمیں لگتا ہے کمیاں ہیں اس کو کور اپ کر رہے ہیں بدتمیزیاں کر کے. دوسری بات یہ کہ جی سکھایا نہیں جا رہا, بالکل کہیں سے سکھایا نہیں جا رہا, ٹی وی پہ بھی نہیں سکھایا جا رہا, ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹیچرز مصروف ہیں. جی پہلے ہوتے تھے زمانے میں ٹیچرز فوکس کرتے تھے لرننگ پہ, بیٹا گریڈ جیسے مرضی آئیں ایک تہذیب والے انسان بن کے رہیے گا. آپ کے زمانے میں ویسی بات ہی نہیں ہے. ایون اسکولز میں کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ خواتین آئیں تو ان کو جگہ دیتے ہیں, خواتین کو پرائیورٹی دیتے ہیں, خواتین آئیں تو اٹھتے ہیں. پرانی تہذیب کے لوگ جو ہے ایک طرح سے اس کا استقبال کرتے ہیں, وہ جس سٹراٹا سے بھی تعلق ہو خاتون کا, یہ آپ اپنی عزت افزائی کر رہے ہوتے ہیں. جی ٹین ایجرز میں بدتمیزی کیوں ہے؟ ٹین ایجرز میں بدتمیزی اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اٹس ویری کول ٹو ناٹ ٹو کنفارم ود سوسائٹی. سوسائٹی کے ساتھ کنفارم کر کے وہاں تو ہم رہ گئے. وی آر ناٹ ڈفرنٹ, یونیک. ایک بہت بڑا ورڈ ہے یونیک بننا. آئی ایم ڈفرنٹ, آئی ایم ناٹ لائک ایوری ون ایلس. میں یونیک ہوں بھائی, میں باقیوں کی طرح نہیں ہوں. میں اینگری ہیرو ہے نا, وہ خام خواہ سلمان خان بننے کی. وہ دت صاحب, سنجے دت ہے کیا نام ہے, یہ 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے خصوصی طور پہ ہوا دی ہے اس کی. ایبسلیوٹلی. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ, یہ جو اینگری ینگ مین ہیں, اینگری ہیروز ہیں, میں نے تو انہیں ہر چوک میں پٹتے دیکھا ہے, یا تھانے میں پٹ رہے ہوتے ہیں یا چوک میں. فار ایگزامپل نصیب بھائی نے کوئی بدتمیزی کی میرے ساتھ, ہی از بینگ اگریسو. ٹھیک, اب میں تب تو سہ لوں گی, بعد میں ترکیبیں سوچوں گی, ان کی گاڑی کے ٹائر پنکچر کر دوں گی کہ اب تو ان کو سبق سکھاتی ہوں نا. تو بھائی آن دی سائیکل دینے, سائیکل کے ٹائر نہیں ہوتے. اینگری ینگ مین کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا جی. ایک قسم تو وہ ہے جن کا میڈم نے تذکرہ کیا جی, ایک دوسری قسم ہے جو آج کل جیو پہ اینکر لگ گئے ہیں. یہ جو منہ بنایا نا آپ نے, یہ میں پکڑنا چاہتا ہوں یوں کر کے جو آپ نے دیکھا. ایک جنرل بات ہے ادب آداب سے متعلق, وہ ایسے نارمز جو یونیورسل ہیں. مثلا یہ کہ اگر فون پہ ایک آدمی بات کر رہا ہے تو آپ میں پیشنس ہونا چاہیے کہ آپ اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کریں, پھر اس سے پوچھیں کہ بھائی فلاں صاحب کہاں بیٹھے ہیں. ایک تو تمہیں ضرورت ہے, تم نے پوچھنا رستہ, اور دوسرا تم وہ جو خاتون یا بندہ کاؤنٹر پہ ہیں انہیں تم فون بھی نہیں کرنے دے رہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی کوئی ضروری بات کر رہے ہو. پھر دوسرا یہ کہ بغیر اطلاع کے ہم جو لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں, یہ ایک ایسا مینرزم ہے جس کو ملوذ خاطر رکھنا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ دوسروں کی نظریے سے سوچتے نہیں ہیں, ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے. عابد فاروق صاحب آپ کی طرف جائیں گے. جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا ہے. آج بھی خواتین کا ادب کیا جاتا ہے, آج بھی بڑوں کی عزت کی جاتی ہے. شاید دنیا میں سب سے زیادہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ آج بھی ہمارے ہاں ہے. ویسٹ نے ہمیں جو ایٹیکیٹ سکھائے ہیں, اگر یہاں پراپرلی ایجوکیشن ہوتی اور معاشرے کی ایکول گروتھ ہوتی تو پھر یہ ساری چیزیں لوگ سیکھ جاتے. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی ہوتی ہے, اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی
تو ہمارے ہاں ابھی مینرز جو ہیں وہ موجود ہیں، یقیناً اس میں اس سیلفش ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اور پراسپیرٹی کی کمی کی وجہ سے، جب غربت جب ہڈیوں میں گھس جاتی ہے تو پھر بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. میری گزارش آپ سے، اس وقت جو ڈکے ہے، اس وقت جو ڈیٹیریوریشن ہے، جس کا بدترین شکار ہمارا معاشرہ ہے، اس کو سہارا کس طرح دینا ہے، اس کو روکنا کس طرح ہے؟ اس کے لیے کیا ہماری جو بنیادی درسگاہ ہے، کیا ماں اس بات کی کیئر کرتی ہے کہ میرا بچہ تمیز کتنی سیکھ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں بنیادی پرابلم ہے، اور سب سے پہلا استاد ماں ہے. تو پہلا تساہل میں سمجھتا ہوں ہماری ماں کی طرف سے ہو رہا ہے، دوسرا تساہل ہو رہا ہے استاد کی طرف سے، اور تیسرا سوسائٹی کی طرف سے. آفتاب صاحب، وہ بچے کو کیا سکھائے اور وہ بچے کو کیا پڑھائے جب آپ کے ہاں، میں پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ پراسپرس سوسائٹیز نہیں ہیں، یہ خوشحال معاشرے نہیں ہیں. آپ یوں کیجئے، میں آپ سے تھوڑا سا پھر ڈس ایگری کروں گا. یہ معاشرہ جتنا خوشحال آج سے 50 سال پہلے تھا، اس سے 10 گنا خوشحال آج ہے. پہلے خوشحالی اس سے بہت کم تھی، قناعت تھی، تقویٰ تھا، توکل تھا. پہلے 5 روٹیاں پکتی تھی تو 15 بندے بھی کھانے کے لیے اگر بیٹھے ہیں نا تو پریشانی نہیں ہوتی تھی. آج میٹیریلسٹک سوسائٹی نے اس قدر پھیلاؤ کر دیا ہے، اپنے آپ کو اتنا آرٹیفیشل کر لیا ہے کہ وہ پراسپرس اور آسودہ ماں بھی اسی چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. سادگی اپنا لیں، آپ کو 50,000 مسائل سے بیک جنبش قلم نجات مل جائے گی. ہویا کہ ساڈے نال کہ تعلیم تو چلو اسی جاری ہے جی، فڈے وڈے کالج کھول گئے، سارا کچھ ہو گیا، یونیورسٹیاں، لیکن تربیت دا پہلو جو ہے نا علیحدہ کر دیتا. میں نے جس اسکول کو سب سے پہلے دیکھا، وہاں پر پہلی بار ایک بہت بڑا پلیک لگا ہوا ہے جو پیرنٹس روم ہے کہ نو ایجوکیشن جسٹ فارمیشن. کہ فارمیشن چاہیے، ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ اور میں گزارش یہ کر رہا ہوں، بڑا انڈر اوتھ بتا رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں سے میں نے آج تک نہیں کہا کہ مجھے گریڈز دے. شاید اس کی وجہ کہ میں نے خود کبھی لمبے چوڑے گریڈز لیے ہی نہیں تھے. جب تک انٹیگریٹی نہیں ہے، کردار نہیں ہے، یہ ٹرین ایسی ہے جسے مس نہ ہونے دیں. گریڈز تو بندہ کسی بھی وقت کمی پوری کر سکتا ہے. کردار کی کمزوری ایک ایسی چیز ہے جو شاید ایک دفعہ آپ جس رستے پر چل نکلے تو پھر چل نکلتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو یو ٹرن کا موقع ملے. جی ماسٹر جی، جی ساری ترجیحات بدل گئی ہیں نا جی، وہ سن واپس. جی اردو بھی ایک ترجیح ہے ہماری. میں معافی چاہتا ہوں جی. جی ایسے تک ٹھیک ہے یار، بات کر لیں دو پلیز. ہمیں اپنی ترجیحات واپس لے آونی پونی جی. لے آونی پونی آؤ ہوں لاؤ جتی تو میرے مارو سے دکھاؤ. تو دنوں رات ہم لیتے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ پیرو میں خواتین و حضرات نے ایک دوسرے کو لاتے مار کر اپنا تہوار منایا. سر لتا تو ایک دوسرے نے ماری ہے، کوئی دشمنی ہونا نہیں، یہ تہوار ہے، گیم ہے. اچھا جی، مطلب کھیل کے طور پہ. اور کو ڈنڈے سوٹے کوئی یہ چیزاں مار لین، لتا ضرور مارنی. یار یہ جو بھینسوں کے آگے بھاگتے ہیں، ہاں جی اسپین بھینسوں کے آگے انہوں نے بھینسیں کہا ہے، بھینسا نہیں کہا. ویسے ہوتا پیچھے جو لگا ہوتا ہے بھینسا ہی ہوتا ہے. بل فائٹنگ جسے کہتے، بل فائٹنگ اور گیم آ یہ تو نصیر بھائی جی کا نسن دینا، تیرے کا سڈا پیچھے پیچھے. یہ جس طرح فیسٹیولز ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ ہم نے جیسے ٹومیٹو فیسٹیول پہ ایک بڑی تفصیل بیان کی تھی. ٹماٹر مارتے ہیں اور اب تو آسٹریلیا میں شروع ہو گئی ہے اور فری آف کاسٹ ٹماٹر فراہم کیے جاتے ہیں وہاں. واہ واہ واہ. سر وہ بچے تو لیے گیم آنا سارے، یہ تو کسی نے چلو لت وج گئی تو گیا، دنیا تو گیا. یار آپ بادشاہ بندے ٹانگ کو گردن میں نہیں مارتے کہ گردن توڑنے کے لیے ہلکی سی مار دیتے ہیں. یار ہے دیکھو لتا مارنے والے بیٹھے نے پاکستان کے پہلے اننجا نے. اننجا نہیں ہوتا، ننجا ہوتا ہے. ننجا ننجتسو اننجسو. جب اپنے دور چ ننجا کرتے ہوں. ہاں جی. یہاں سے 302 کا پرچا ہو گیا سی. وہ کیوں؟ یہاں نے لت ماری ہے، وہ لت سی لکڑ دی، وہ بچی ہے جا کے اگلے دن کھلنے چ تھے. ماسٹر صاحب کی ٹانگ کبھی بھی لکڑی کی نہیں تھی. سر انہوں نے وہ لت رکھ لی، ان بکری دی لوائی. نہیں تو رکھ کیوں لی؟ وہ سر مال مقدمہ نہیں ہوتا، اتنے جمع ہو گئی ہے. یہ لت کا انہوں نے سٹول بنایا جی، اتنے پانی والا کولر پیا ہوتا. اچھا پاکستان کوئی یہو جہا فیسٹیول نہیں ہوتا
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ वो भी एक रस्में है ना, पुरानी रिवायात है। ਬਾਬਾ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟਮਾਟੋ ਫੈਸਟੀਵਲ, ये स्पेनिश बैकग्राउंड है इसका। ਆੜੂ ਗਰਨੇਡਰ ਵੀ ਉਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ 6 ਕਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖੇਡਣ? ਆਪ ਟਮਾਟੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੁਹਾਰਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ? अब तो टमाटर बहुत सस्ते हो गए हैं, बहुत सस्ते हैं। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। तो फिर 50 रुपए कहाँ 200 से वापस आए? ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ? ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਣਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰੋ। क्या क्या फेस्टिवल? ਹਦਵਾਣਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੀ। ਤਰਬੂਜ ਚੌਹਾਨੀ ਤਰਬੂਜ और मेरे ताए का नाम हदवाना। सर इतने को टमाटर को अदरक को हरिया मिर्चा धनिया ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਰ ਗੇਮ ਗੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗੜਾ? ਇਹ ਕਾਂਗੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? एल कांगड़ा ये भी एक गेम होती है, टांग के नीचे सिट छोटी। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਭੁੱਜੀ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਭੁੱਜੀ ਕੀ ਹੈ? ये भी गेम होती है। ये 5-6 लोग कतार में खड़े होते हैं, एक दूसरे की बैक पे हाथ रख के, पीछे से एक आता है और जंप करके सबसे आगे जो जितनी बड़ी जंप। ਮਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਨਿੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਛਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। अच्छा ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਦੇ ਹੋਗੇ? ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਡਏ ਨੇ। आफ्ताब साहब मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा है। जी वो क्या? ये जो आदमी पीछे बैठा हुआ है, पीछे ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जेब तराश लग रहा है, ये यहाँ किस लिए बैठा है? या आबिद फरूक साहब हैं? ਉਧਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਭਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਸਮ ਚੁਕਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। जी खबर है कि गुज़िश्ता दिनों फिल्म स्टार शफकत चीमा की गाड़ी चोरी हो गई। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। अच्छा अब सवाल ये है कि चीमा साहब अब करते क्या होंगे गाड़ी के बगैर? ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। अफ्ताब साहब कोताहियां तो अपनी जी, ना असी ट्रैकर लाने आए, ना कोई चौकीदार रखने आए, ना ड्राइवर रखने। बात ये है मास्टर जी, ट्रैकर के बस का रोग ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे जैमर्स आ चुके हैं, 6,000 रुपए में मिलता है चाइना का जैमर एक। वो जैमर लगा दे, ट्रैकर का बाप भी नहीं गाड़ी को ट्रैक कर सकता। सबसे अहम बात तो ये है कि आप निगरानी पूरी रखें। आप सोचते हैं ना कि मैं जरा दूसरी मंजिल तक जा रहा हूं, अभी वापस आ जाऊंगा। चोर आपके तसव्वुर से यूं समझिए कि 100 गुना तेज है। बिल्कुल चांस ना लें, क्योंकि पाकिस्तान में 60,000 व्हीकल्स सालाना चोरी होती हैं। अब तो ये इंडस्ट्री बन चुकी है कि उधर गाड़ी चोरी हुई, 1 घंटे के अंदर अंदर उसके पार्ट्स कबाड़ खाने में पहुंच गए। आपके यहां लाहौर में एक बहुत मशहूर कबाड़ खाना है, बिल्कुल बिलालगंज में ऐसे ऐसे व्यापारी मौजूद हैं जो पुलिस को भी पता है कि ये 2 नंबर है। ये उन कामों में से एक है, ये जो कार थेफ्ट है, ये उन कामों में से एक है जिसमें एडवांस बुकिंग होती है। यानी चोर को एडवांस दे देते हैं ये कबाड़ी कि भाई ये लो पकड़ो 10 लाख रुपया, हमें 2 बड़ी गाड़ियां चाहिए। तो गाड़ियां वो चुराते हैं, पार्ट्स में खुद कन्वर्ट कर लेते हैं। शौकत अली साहब दी 3 महीने बाद गड्डी ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਆ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। सर गुजारिश है कि सानू होर बड़ी जिम्मेदारियां ने, सिर्फ गड्डियां दे पीछे से नहीं फिरदे। वैसे जैसी तुम्हारी आवाज है, मुझे तो लग रहा है कि इस मंडी में कोई काम करता है। तेरे बदतमीजी वाली गल है, मेरी गल सुन रहे ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲਿਓ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਲਿਓ ਲਾਣੇ। ये भी जुल्म है वैसे, ये जो इनसे एक्सपेक्ट करना। असल में वैसे आप मानेंगे भाई साहब जी जी कि बेबरकती का शिकार है पूरा मुल्क, क्योंकि करप्शन से अटा पड़ा है और आपका महकमा इंतहा दर्जे का करप्ट है। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਲੂਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। देखे ना लूमा चल रही है। इसका मतलब ये हुआ, खुद कन्फेशन दे रहा है
ये वर्दी उतार दो, डकैतियां शुरू कर दो। ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋ ਮਤਲਬ ਡਕੈਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਦ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਚੀਮੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਫੈਲੋ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DIG ਲੱਗੇ ਨੇ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਾਲਟੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਲੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। वैसे बेहतर ये है कि अब भी यही काम कर लो, बहुत बेहतर काम। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਗਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ये ਹੋ। तो पर्सनल हो गया तुम। ਨਹੀਂ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨ ਹੋਏ। मैंने तुम मशवरा दिया है, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। तुम अपनी आवाज से बाकायदा चना फरोश लगते हो। ਇਹ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਨੇ ਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਹਦੀ ਪੈਂਟ ਥੱਲੋਂ ਪਾਟ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? असल में करप्ट सारे नहीं होते, इन जैसे 2-3 हर थाने में मौजूद होते हैं और जोंकों की तरह चिमटे हुए हैं पूरे महकमे को। मतलब इन जैसे क्यों साढ़े तो क्यों निशानदी करते हो? करप्ट हो ना, क्यों करप्शन करते हो? सारे दसिया ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਨੇ। करप्शन करना साडी मजबूरी है, कमजोरी साडी। और बात सुनो, तुम क्या हो? ये क्या नाम क्या है इसका? ये चांदी का मेरी गल सुन पुत्र, मैं तेन दसा ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜੋਈ ਚੀਮਾ। ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਨਾ और प्रकार। ओ मुझे ये बताओ, ओ राशि अफसर जी भाईजान, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ ऑनेस्टली कि करप्शन क्यों करते हो? सर 36,000 मामला नहीं तो किहड़ी पासे यार किसके और रोने क्यों बैठ रहे हो? मेरे गल छोटा काम है इतने बुला के जलील करना। अब दो, कोई गल है मुझे हमदर्दी है तुम्हारे साथ, हमदर्दी है। साहब मेरे बीमार ने तेरे वाले साहब और ने तू ठहर के रोई। सब कर ले 1 मिनट समझ मेरी गल। एक गुर्दा छोटा है उन्होंने एक बड़ा ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬੱਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਲਾ। या पहले रोला या पहले फलूदा पीला है। सब्र कर ला 2 मिनट, सब्र कर ला। जी जी, बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं जनाब स्कूलों में। सबके पढ़ते हैं यार, क्या हो गया? यार इतने थोड़े दबके तो बड़े टांगा की तो तुम बात ही बड़ी दो बड़ी दास्तान है। रोंदा क्यों नहीं, रोंदा क्यों नहीं? ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੋਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਰੋਣਾ। ਸਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਜਾ। गल ये सर बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं। जानता है 8 दिन मेरे बच्चे गोश्त नहीं खाते। तो और क्या क्या खाते हैं? मुर्गी खाते सर, मुर्गी खाते हैं? तो अभी कह रहे हो गोश्त नहीं खाते? रेड मीट नहीं खाते, व्हाइट मीट खाते सर। मेरा ताया सगा साढ़े घर दे ही रहता। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਹੀ। अब आपकी बारी है जी। 3B। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਇਫ੍ਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਾਇਲ ਹੋਰ ਜਨਾਬ। क्या 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 मसाइल? ये तो बड़े मसाइल है जनाब। मेरी गर्दन तो कोई बाईपास कर गया है। मेरी वालदा जनाब सख्त बीमार है। ओह बेटे मेरी वालदा है या खुद कताड़ी है? पहले तेनू मेरी रूह दा सुन, मेरे बच्चे रो ना कि तेरी मेहरबानी। मैं रोंदे रोंदे तो मेरा हासा निकल जाना तेरे देख के। साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੰਜ ਭਾਇਆ ਮੈਂ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ये होता है, ये सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। ਤੁਸੀਂ देख लो, ਤੁਸੀਂ अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं।
پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا.